حضور نے فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ وہ محبت کا اظہار مت کرو، یا اس کے ساتھ بھی بعین ہی محبت کا اظہار کرو۔ یہ آج کے دن کا درس ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہو یتیم، ہم اس کے سامنے جب ایسے معاملہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فطرتی انسانی تقاضا ہے، پھر ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی تعلیم فرمائی ہے، فرمایا کہ اپنے گھر اگر تم پھل لے کے جا رہے ہو تو اسے چھپا کے لے کے جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم بہترین کھانا اگر پکایا ہے تو کوشش کرو اس کی خوشبو نہ پہنچے، یا پھر شوربہ زیادہ کر لو اور پھر تھوڑا سا اس کے گھر بھی پہنچا دو، تاکہ جو ہے وہ بھی آپ کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں وہ کرنٹ باتیں کرتا ہوں کہ آج دیکھیں اللہ نے جنہیں دیا ہے، عید سے ایک دو دن پہلے دیکھے نا، ہر طرح کی نعمتیں انسان اپنے گھر لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے تھا، اور سوچنا چاہیے کہ دیکھیں وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمتیں خریدنے کے لیے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو پھر اس ہی سے پوچھ سکتا ہے بندہ کہ اس کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے۔ اس لیے اپنے پڑوس کے اندر، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ ضرور خیال رکھیں، اگر وہ اس قابل نہیں کہ ان کے دسترخوان پہ وہ نعمتیں میسر نہیں جو اللہ نے ہمیں میسر عطا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر اس کو ضرور شامل رکھیں۔ ایسا نہ ہو، عید تو خوشی اور مسلمانیت اسی کا نام ہے، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے، تو اگر ہم نے خیر خواہی نہ کی اپنے مسلمان بھائی کی، اپنی مسلمان بہن کی، اپنے مسلمان پڑوسی کی، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل اتنی پڑوسیوں کے بارے میں ہدایت کرتے تھے، عرض کرتے تھے، اتنی تلقین کرتے تھے، میں نے سمجھا شاید پڑوسیوں کو وراثت کے اندر حصے دار بنا دیا جائے گا، لیکن حصے دار نہیں بنایا، لیکن فرمایا کہ اس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو اس لیے آج کا دن تو یہی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ اچھی نعمتیں ہمیں میسر آئی ہیں، ہم اس نعمتوں کے اندر یتیم کو شامل رکھیں، مسکین کو شامل رکھیں، اس غریب کو شامل رکھیں کہ جو آپ کے قریب ترین ہے اور وہ ان نعمتوں کو جو ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہو، جیسے جسم میں آنکھ کو درد ہو تو تکلیف میں مبتلا پورا جسم ہوتا ہے، جسم کے ہاتھ میں درد ہو تو تکلیف میں مبتلا پورا جسم ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ یہ مسلمان چاہے پاکستان کا ہو، مسلمان چاہے وہ فلسطین کا ہو، مسلمان چاہے وہ چچینیا، بوسنیا یا کشمیر کا ہو، کسی بھی جگہ اگر مسلمان کو تکلیف ہوگی تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ آج ہم، اللہ کا شکر ہے کہ آزاد طریقے سے یہاں پہ بیٹھ کے نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ ان حضرات سے پوچھئے کہ جو کشمیر میں یا پھر فلسطین میں ہے، وہ آزادانہ طریقے سے نماز عید اور اپنی زمین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں چکا سکتے۔ وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو بمباری ہو رہی ہوتی ہے، وہ رکوع میں ہوتے ہیں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ مسجد میں ہوتے ہیں اور گھروں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ان کے لیے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے۔ اور آج کا مبارک اور مستجاب الدعوات دن ہے، یوم الجائزہ، انعام کا دن۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف ملتجی ہیں، التجا ہی کر سکتے ہیں کہ مالک کریم ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی وہی عزت، ہماری بہنوں کو وہی عزت و احترام عطا کر جو ہمیں حاصل ہے، وہ آزادی جو ہمیں حاصل ہے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ واجب الاحترام صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو افراد کا کھانا وہ 3 بندوں کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضور نے خود ارشاد فرمایا 2 بندوں کا کھانا
3 افراد کے لیے کافی ہے، اور اگر 3 افراد کا کھانا ہو تو وہ 4 افراد کے لیے کافی ہے۔ تو واجب الاحترام اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو، اعزاء اقربا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر اپنی بیاہ شدہ اور شادی شدہ ان بہنوں کو جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اللہ نے دیا ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو اللہ نے دیا ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ واجب الاحترام وہ رشتہ دار، ان کے والدین چلے گئے، ان کے والدین جن رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کی ماں یعنی ماں فوت ہو گئی ہے، اور وہ جس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھی، وہ جو نیک کام کیا کرتی تھی، اس کو کرنے کا باقاعدہ حکم ہے۔ فرمایا کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتے تھے، تم بھی ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ ان کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی اظہار قربانی کا جذبہ رکھتے تھے، تم اس کے ساتھ بھی قربانی کا جذبہ رکھو۔ اور اگر آج کوئی پوچھے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم کیا نیکی کر سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، والد یا والدہ یا دونوں کسی کے، تو وہ سب سے بڑی آج نیکی یہ ہے کہ ان کے جن کے ساتھ تعلق تھے، جن کے ساتھ ان کے دوستانے تھے، جن کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنے رشتہ داروں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ واجب الاحترام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں جس نے خود تو شکم سیر ہو کر رات بسر کی لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی بڑی آسانی ہے کہ بھوکا تو رہنا محال ہے بالخصوص داتا کی نگری میں، لیکن مقصد یہ ہے کہ تندرستی ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص سفید پوش ہے، اس کو دینا بہت ہی بڑا اجر ہے۔ پروفیشنل مانگنے والے جو ہیں ان کو دینا یہ کوئی اتنا بڑا اجر نہیں ہے، انہوں نے تو حیا کی چادر اتار دی ہے۔ جو بندہ حیا دار ہے وہ مانگنے سے، وہ کرم مانگنے سے بھی شرماتا ہے۔ ایسے لیے اسی لیے وہ سفید پوش لوگ جو اپنے رشتہ داروں میں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ احساس کریں۔ آپ کی اگر ناراضگی بھی ہے پھر بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان کے دل کے اندر جو ہے ان کے لیے اچھا معاملہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ کون؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے رشتہ دار سے بغیر شرعی عذر کے قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھے، ان سے ملاقات کیا کرے۔ پھر حضور نے فرمایا وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں کہ جو اس سے ملتا ہے وہ اس سے ملے، فرمایا کہ جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرتا ہے تم اس سے ملو، وہ رشتہ جوڑنے والا ہے۔ تو لہذا واجب الاحترام آج کے دن کی خیر خواہی اور درس جو حضور کی سنت سے ملتا ہے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات بنائیں۔ آج کچھ ماحول بھی ایسا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واجب الاحترام اپنی طرف سے انسان کو نیکی کرنی چاہیے اور جتنی ہو سکے کرنی چاہیے، جتنی دیر کر سکتے ہیں اتنی دیر کرنی چاہیے۔ تو واجب الاحترام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ حفاظت کا اور اپنی نگرانی کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ میرے دور خلافت میں اگر نہر فرات کے قریب اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر اس کا بھی قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ تو واجب الاحترام یہ تھی ہمارے اسلاف کی سنت اور یہ ان کا طریقہ کار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عید کے دن بڑا معروف واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو لے کے آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بچہ جس نے بوسیدہ اور خستہ حال کپڑے پہنے تھے روتا ہوا ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، پتہ چلا وہ یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اسے گھر لے جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اس کو اچھا لباس پہناتے ہیں، اس کا منہ دلاتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا کر کے پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج سے محمد تمہارے والد ہیں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ انہیں ساتھ پھر آپ اپنے عیدگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔